أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ کیونکہ اسلام آباد سے دوست آئے ہیں، انہوں نے 5 سوال لکھ کے دیے ہیں، اور انشاءاللہ میں مختصر سا کچھ گزارشات کروں گا۔ اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا محمد علی مرزا اور سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی کا عقیدہ ایک ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کیا امام ابن تیمیہ نے متواتر حدیث کو جھوٹ کہا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کیا تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا قاضی شوکانی کی نیل الاوتار فتووں کی کتاب ہے؟ سوال نمبر 5 جو نیٹ پہ آپ کی ٹیلی فون والی ریکارڈنگ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور سوال نمبر 6 آپ کا اور محمد علی مرزا صاحب کا آپس میں تعلق کہاں تک ہے؟ منہج کے لحاظ سے ہے، عقیدے کے لحاظ سے ہے، جہاں بات رہی تعلق کی تو تعلق تو ظاہر ہے کہ جب سے یہ اہل حدیث ہوا ہے اس وقت سے تعلق رہا ہے ان سے، اور انہوں نے اپنے تقریر میں اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کہ میں 31 سال بریلی رہا، پھر 2008 میں کچھ عرصہ دیوبندیوں کے ساتھ رہا، پھر اہل حدیث کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ بھی۔ تمہیداً میں آخری بات آج کے لیکچر کے حوالے سے بڑی ضروری ہے وہ کر دوں کہ بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اور پھر 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اور اہل تشیع کے ساتھ بھی۔ آج بھی میں تمام علماء سے رابطے میں رہتا ہوں، جس کی بھی حق بات ہے قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا علماء کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ یہ 3 باتیں جو اس نے اپنی تقریر میں کی ہے، اسی میں اس نے اپنی وضاحت کر دی ہے کہ 31 سال میں بریلی رہا، 2008 میں پھر میں کچھ عرصہ دیوبندیوں کے ساتھ رہا، پھر اہل حدیث کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ بھی۔ تو جب یہ اہل حدیث تھا تو اس وقت ظاہری بات ہے ہماری بڑی محبت تھی اس کے ساتھ، اور وہ اس کی ویڈیو میں بھی بات واضح ہے جو اس نے اپنی تقریر میں لگائی ہے، جو میرے استاد محترم شیخ زبیر علیہ زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ویڈیو میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہاں یہ محمد علی صاحب تحقیق کر کے اہل حدیث ہوئے ہیں۔ جب شیخ محترم نے اہل حدیث کا لفظ ادا کیا ہے، محمد علی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ الحمدللہ۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں۔
पिछले साल मेरे पास आए थे उस वक्त तहकीक, और ये वो भाई है जो अल्लाह के फजल से बरेलियों से अहले हदीस है। पिछले साल मेरे पास आए थे उस वक्त तहकीक कर रहे थे, और ये वो भाई है जो अल्लाह के फजल से बरेलियों से अहले हदीस है। पिछले साल मेरे पास आए थे उस वक्त तहकीक कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त ये रद्द नहीं किया था कि नहीं नहीं शेख साहब मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। चूँकि शेख साहब ने अहले हदीस होने के नाते उसके साथ मोहब्बत थी, और हमारा भी उनसे जो मोहब्बत थी वो अहले हदीस होने की वजह से थी। जब बाद में उसने इस बात की वजाहत की कि मैं अहले तशय्युह के साथ भी, तो इसके बाद अब वजाहत नहीं है कि अब उलमा से जो इसका राबता है किन उलमा से राबता है। क्या वो उलमाए हक अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत में से हैं, या अहले तशय्युह से हैं। जिस तरह फैसलाबाद का जो इसहाक जहाल साहब थे फौत हो गए हैं, या ये उनसे ज्यादा मुतासिर हैं। उनके बारे में तो फैसलाबाद के उलमाए अहले हदीस ने यह फतवा दिया था कि अहले हदीसों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, और उसमें राफिजियत पाई जाती है। तो इसके बाद जो टेलीफोन वाला राब्ता जो है, ये तो जाहिर है देवबंदी भी हमारे साथ टेलीफोन वाला राब्ता रखते हैं, बरेली भी रखते हैं, और मोहम्मद अली साहब भी अगर टेलीफोन पे हमारे साथ राब्ता रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा और उनका मनहज एक हो। हमारा और उसके मनहज में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि वो सहाबी के पीछे लगा रहता है, और अपने तकरीर में उसने इस बात की वजाहत की है। लेकिन सौ बिस्मिल्लाह गलतियां हम बयान करेंगे। बहरहाल इस मामले में जिन लोगों ने भी सैयदना अली के साथ ज्यादती की, चाहे वो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, या हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह अन्हु हो, या हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु हो, हम किसी पर लानत करने के कायल नहीं है। लेकिन इनकी गलतियों का झूठा दिफा भी नहीं करते, और ना हम राफिजियों की तरह इन पर लानत करते हैं। इनका मामला हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। गलती जो है 100 बिस्मिल्लाह बयान होगी। तो हमारा जो इख्तिलाफ का बुनियाद है ना उनके साथ, वो ये है कि सहाबी के बारे में आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के बारे में फैसला कर दिया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी तो वो अल्लाह से राजी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनके बारे में फैसला कर दिया, अब मोहम्मद अली साहब आपको सर्टिफिकेट किसने दे दी कि आप उनके पीछे लगे उनकी गलतियां निकालें। और अक़ीदतुस सलफ़ असहाबुल हदीस एक रिसाला है। अहले हदीस का मनहज ये है, उनका मौक़िफ़ ये है। अहले हदीस का इस बारे में मौक़िफ़ है कि जो सहाबा का आपस में इख्तिलाफ हुआ है उस पर वो अपने आप को रोक कर रखते हैं, और सहाबा के अयूब और नुक्स बयान करने से अपने आप को पाक रखते हैं, और सारे सहाबा पर रहम की दुआ करते हैं। ये इमाम साबुनी की किताब अक़ीदतुस सलफ़ असहाबुल हदीस सफ़ा 93 अल-मुतवफ़ा 449 हिजरी। अहले हदीस का तो ये अकीदा है कि किसी सहाबी पे भी आप उंगली नहीं उठा सकते। और मोहम्मद अली साहब का जब सहाबी के पीछे उंगली उठाना और उसके गलतियां ढूंढना
تو سب سے مطلب کہ بڑا جو اختلاف ہے منہجی اختلاف ہمارا یہ سب سے پہلا نمبر بھی آ گیا. اس کے علاوہ جو سوال ہے کہ کیا محمد علی مرزا اور سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ایک ہے، تو اس میں بھی بات یہ کہ ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے. جو محمد علی مرزا کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. انہوں نے اپنے تقریر میں حوالہ دیا ہے فتاوی نظریہ صفحہ 445 اور 46 کا. لیکن یہاں محمد علی صاحب نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے، اور اس کے یہ حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ دیکھ بھی لیں کہ محمد علی صاحب نے صفحہ نمبر 445 اور 446 کا ذکر کیا ہے. چونکہ 445 اور 446 پہ اور 47 پہ یہ جو 1 2 3 تینوں صفحوں پہ جو سوال ہوا ہے اور جواب دینے والا کون ہے، وہ مولوی محمد فصیح غازی پوری ہے. محمد علی صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی یا خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے بغیر ان کو امیر یا امام یا رضی اللہ عنہ کہنا ضروری ہے یا نہیں. سائے ستہ میں ان کے نام کے ساتھ کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ آیا ہے یا نہیں، اور وہ غلطی یا بغاوت جو امیر معاویہ سے سرزد ہوئی پھر اس کا اکمال ہو گیا تھا یا آخری دم تک قائم رہا. اگر کوئی تعصب کے بنا پر صرف معاویہ کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے، اور محمد علی صاحب نے بھی یہی سوال ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد محمد علی صاحب نے جواب دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو، لیکن یہ جواب کس کا ہے؟ جواب از مولوی محمد فصیح غازی پوری. محمد علی صاحب نے یہ خیانت کی ہے کہ محمد فصیح غازی پوری کی عبارت اس کا جواب سید محمد نذیر حسین دہلوی کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ مولوی محمد فصیح غازی پوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ یعنی رضی اللہ عنہ الفاظ کہنا درست نہیں، یہاں درست نہیں کر کے محمد علی صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ تسی کڑے علی دیس ہو. تو یہ وہ ہے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب المتوفا 1320 کی. ان کا فتاوی نظیریہ چھپا ہوا ہے، اہل حدیث نے چھاپا ہے، میں نے گھر میں نہیں چھاپا. فارسی کے اندر ہے، اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے، لفظ بلفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. فتاوی نظیریہ جلد 3 اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور سے، چیپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم، جلد 3 صفحہ 445 اور 446. سوال نمبر 2 ہے اس کے اندر. سوال سنیں، اس ٹائم کے لوگ جو ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. سوال کرتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. اب ذرا جواب سنیں. یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت.com جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں والی، انہوں نے بھی اپلوڈ کیا فتاوی نظیریہ. الجواب، اب یہ جواب کے بعد جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے نا اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے. میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے.
اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگا دوں، ورنہ آپ میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اب پتہ چلے گا میاں نذیر حسین دہلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے، آپ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے. اب سنیں الجواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں. وہ تسی کہڑے پاسے دے والے حدیث ہو پائی، وہ کہڑے میاں نذیر حسین دہلوی تے تسی شاگرد ہو بھائی؟ میاں نذیر حسین، میاں محمد نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، چونکہ یہ بات غازی پوری کی ہے، وہ سید نذیر حسین احمد کی نہیں ہے. آگے بھی پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا ان کو غلط اور باغی سمجھنا چاہیے. یہاں تک محمد علی صاحب نے عبارت پڑھی ہے. تو سوال کرنے والا کون ہے؟ کسی نے سوال کیا، جواب دینے والا کون ہے؟ وہ مولوی محمد فصیح غازی پوری ہے. اب مولوی محمد فصیح غازی پوری کا جواب سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی دیتے ہیں. اب آؤ دیکھیں صفحہ آگے بھی عبارت ہے، آپ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو یہ صفحہ نمبر تک مکمل جواب ہے، لیکن جو ہماری مقصد والی بات ہے وہ 448 سے شروع اور 450 پہ محمد علی صاحب کی عبارت کے مطابق یہاں وہ فتویٰ ختم ہوتا ہے. دیکھو جی یہاں اوپر جو ہے یہ فارسی ہے، فارسی میں لکھا ہے کہ جواب مولوی محمد فصیح صاحب. اب نیچے آ گیا اردو میں الجواب، جناب سید محمد نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل عقل و دیانت پر مخفی نہیں کہ وہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کا ایک ساتھ بیٹھنا تمہارے 40 سال کے اعمال سے بہتر ہے، اور وکی کی روایت میں عمر بھر کے اعمال سے بہتر ہے کہ الفاظ ہیں. یہ بات ان کا جو جواب ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر آپ آگے آئے صفحہ نمبر 450 پہ، یہاں سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیں. کیونکہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا بالاتفاق مستحب ہے، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہنا مستحب ہے، ممنوع نہیں ہے، کیونکہ آپس کی لڑائی سے صحابہ صحابیت کی بزرگی سے محروم نہیں ہو جاتے. ہاں رافضی کا مذہب اس کے خلاف ہے. اب سید محمد نذیر حسین دہلوی کا فتویٰ یہ ہے، اور آپ اب انصاف کریں کہ محمد علی صاحب نے کیا کیا. محمد علی صاحب خود کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ خیانت کرتے ہیں، تو محمد علی صاحب آپ خود کیا کرتے ہیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اچھا یہ پہلا سوال تھا، تو پہلا سوال کا یہ عبارت بھی یہی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو واضح بھی کر دیں گے. میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں؟ آپ کے روحانی باپ بہت بڑے عالم دین امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، وہ ناسبیوں اور شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے غلو کیا ہے اہل سنت کے عقائد کے اندر. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں ان کی سب سے مشہور کتاب منہاج السنہ کی، اب 7ویں جلد پڑھ لیں، صفوں کے صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں صرف ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. اور بعض اوقات انہوں نے اس کو کہہ دیا یہ جھوٹی روایت ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جو حدیث سے متواتر ہے. میرا یہ چیلنج ہے ابن تیمیہ سے پہلے
نہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک کسی نے اس حدیث کو ضعیف، کیا اس کو مطلب صحیح حدیث تک بھی نہیں بلکہ متواتر حدیث کہا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. شیخ البانی نے بھی اسے حدیث متواتر کہا، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسے حدیث متواتر کہا. ہم ان کا کلپ بھی یہاں پر میں ایک ریکارڈڈ ہے میرا مسئلہ نمبر 102 کا، انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ڈال بھی دیں گے کلپ بھی، جس میں میں نے اس حدیث کا پورا تعارف کروایا ہے، جس کو امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا یہ جھوٹی روایت ہے. اب حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں کفر ہوتا ہے. تو مبشرہ میں ربانی صاحب آپ ذرا جرأت کریں اور اپنے جو روحانی بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، میرے اصول پہ نہیں، اپنے اصول کے اوپر، جنہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب و سنت سے کتنی محبت ہے اور آپ کی کتنی محبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے. جو آپ باقیوں کہتے ہیں جی لوگ کتاب و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، تو اب آپ پہ بھی امتحان آ گیا. ایک اپنا بابا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا، جس نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے منہاج السنہ کے اندر حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام ابن تیمیہ نے متواتر حدیث کو جھوٹ کہا ہے؟ تو یہ بھی محمد علی صاحب کی زیادتی ہے کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ پہ تہمت لگائی ہے کہ اس نے متواتر حدیث کو جھوٹ کہا ہے. چونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اردو میں چھپی ہوئی ہے، عربی والا نسخہ بھی ہمارے پاس ہے، چونکہ محمد علی صاحب اردو جانتے ہیں، اس لحاظ سے ہم اس کو اردو والا نسخہ دیتے ہیں تاکہ وہ خوب اس کو پڑھیں. منہاج السنہ صفحہ نمبر 328، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. روایت کے یہ زیادہ الفاظ بلا شبہ جھوٹ ہے. اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اس کو جھوٹ نہیں کہا. ہم انشاءاللہ یہ بھی آپ کو واضح کر دیں گے، آپ دیکھنے کا آپ کو بہت واضح ہو جائے گا انشاءاللہ کہ محمد علی صاحب نے یہاں بھی کتنی خیانت کی ہے. اور انہوں نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں مطلب ہے کہ ضعف ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے. اور پھر جس نے اس کو حسن کہا ہے وہ بھی لے کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ اس حدیث کو حسن کا درجہ دیتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حسن کہا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک موقف پیش کیا ہے. ہم بھی اس حدیث کو متواتر مانتے ہیں، اور جس طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ متواتر ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے. اور میرے کتاب جو فضائل صحابہ جہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ ہم نے مضمون لکھا ہے، تو وہاں بھی اس روایت کو لے کے آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ متواتر روایت ہے، لیکن امام ابن تیمیہ نے اس متواتر روایت کو جھوٹ نہیں کہا. جو اس کے اضافی الفاظ ہیں اس کو جھوٹ کہا ہے. تو یہ امام ابن تیمیہ پہ جھوٹ ہے جو علی صاحب نے تہمت لگائی ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفی 1239 ہجری، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، جس پہ اہل سنت کو ناز ہے، 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے. سوال نمبر 3، کیا تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں ہیں؟ تو تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں نہیں ہیں، اس کے ایک ہی جلد ہے. یہ ہمارے مکتبے میں الحمدللہ موجود ہے، اور محمد علی صاحب نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفی 1239، اور وہ اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 12 جلدوں میں. تو محمد علی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ میں کنویں سے باہر نکلا ہوں. تو ممکن ہے کہ اس کنویں میں بقایا 11 جلدیں ہوں، تو محمد علی صاحب جائیں اور
उस कुएं से 12 जल्दें भी निकालें, 11 जल्दें, ताकि आवाम इससे फ़ायदा उठाए अगर इसमें कोई फ़ायदे वाली बातें हो तो। क्योंकि एक जल्द हमारे पास है तो 11 आप निकाल दें उस कुएं से तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। अगर इसके 11 जल्दें नहीं है तो इसमें मतलब है कि आपका उलमा के साथ असल में चूंकि राब्ता नहीं है, तो इस लिहाज से आपके इल्म में भी ये बात नहीं कि इसके कितने जल्दें हैं। इसी तरह अहले हदीस के एक अरब में बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम शौकानी, बड़े मशहूर हैं, अल-मुतवफ़ा 1250 हिजरी। उन्होंने नैलुल औतार, बड़ी किताब अहले हदीस की मशहूर है ये फतवों की, नैलुल औतार। सवाल नंबर 4, क्या काजी शौकानी की नैलुल औतार ये फतवों की किताब है? तो अर्ज़ है कि ये फतवों की किताब नहीं, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये नैलुल औतार है, ये हदीस की शरह है और इसके सफ़ा नंबर 18 पे वज़ाहत मौजूद है। यहाँ मतलब है कि ये मुंतक़ल अखबार हदीस की किताब है और नैलुल औतार उसकी शरह है। तो मोहम्मद अली साहब जो उलमा से दूर रहते हैं ना, तो फिर इस किस्म के ठोकरे वो खा लेते हैं, और जब तक वो उलमा से दूर रहेगा तो इसी तरह ठोकरे खाएगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे शेख की किताब है फतावा इल्मिया, फतावा इल्मिया अल-मारूफ तौज़ीहुल अहकाम, ये अब फतावा है। अगर एक आदमी इसको फतवा का किताब कहें, देखो ये मेरे शेख की किताब है जो उन्होंने काम किया है, अज़वाउल मसाबीह, अज़वाउल मसाबीह फी तहक़ीक़ मशकातुल मसाबीह, इस पे शेख ने काम किया है। तो ये शरह वाली किताब है, ये शरह है और ये फतवा है। अगर एक आदमी कहे उसको कि ये शरह है, फतवा को शरह कहे और शरह को फतवा कहे, तो आदमी यही समझेगा कि जाहिल, इसको पता ही नहीं कि फतवा को शरह में लेके आते हैं और शरह जो है वो फतवा में लेके आते हैं। अच्छा, सवाल नंबर जो 5 है, नेट पे आपकी टेलीफोन वाली रिकॉर्डिंग, उसकी हकीकत क्या है? इस मामले में हकीकत है जो नेट पे बात लोगों ने नशर कर दी है वो मेरी बात है, क्योंकि हम सहाबी के बारे में कोई भी लफ्ज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे उसके गलतियों के लिहाज से, फ़ज़ाइल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमाम इब्न हंबल की किताब देखो, फ़ज़ाइल सहाबा जो मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, शेख साहब ने तहक़ीक़ और तख़रीज से जो छपी है फ़ज़ाइल सहाबा किताब, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा, तकरीबन 20-22 सहाबों को मैंने जिक्र किया है यहाँ, कि सहाबा से मोहब्बत, कि सहाबा से मोहब्बत। अब अगर मोहम्मद अली साहब एक सहाबी के बारे में ये लगा रहे पीछे कि वो इनकी गलतियां हम बयान करेंगे, तो ये उनकी गलती है, ये उनकी बात नहीं सही। क्योंकि जिस वक्त आप ये बयान करते हैं लोगों के सामने, तो लोगों के दिल में माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नफरत होती है। और कई लोग हमारे साथ इस मसले में रब्ता करते हैं कि देखो जी माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये गलती है, ये बात है, ये बात है। तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में तो देखो ना कि उनके फ़ज़ाइल क्या है। तो जिस वक़्त मोहम्मद अली साहब ने अपने मौक़िफ़ के बाद जब आई, तो उसने एक आदमी को पेश किया कि देखो ये आदमी इस्लामाबाद से आया है, हसन अली नकवी या इस तरह कोई नाम है, उसकी छोटी छोटी दाढ़ी है। मैं तो अभी तक उसको शिया समझता था और मेरा शेख भी उसको शिया ही समझता रहा, और फिर अभी मोहम्मद अली ने बताया कि नहीं वो शिया नहीं, वो बरेली है, सुन्नी है। तो मुमकिन है कि वो बरेली हो, क्योंकि जब हॉस्पिटल में शेख रहमतुल्लाह अलैह की इयादत के लिए जब वो आए थे तो मैंने उस वक्त उसको देखा था, तो शलवार वो बिल्कुल घसीटते हुए आ रहा था, दाढ़ी उसकी बिल्कुल छोटी थी, और अभी उसके वीडियो में भी आप देख लें। तो मोहम्मद अली साहब ने कुरान की आयत पेश की है कि कोई एक फासिक अगर खबर लेके आए तो तुम इसकी तहकीक करो।
اگر یہ ایک آدمی جو اس کے پاس خبر لے کے گیا ہے کہ شیخ نے اپنی زندگی میں بیماری سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں علی کے پشت پہ کھڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن چونکہ اس آدمی نے کہہ دی تو یہ بات وہ جانے اور اس کی بات اللہ کے سپرد ہے۔ تو جہاں پہ اگر وہ ایک آدمی کو کوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو جی، اور اس آدمی نے وہاں اسحاق جہال کی بات بھی پیش کی ہے کہ دیکھو جی اس معاملے میں شیخ زبیر علی زئی کی اور اسحاق جہال کی بات اتفاقی دونوں میچ کر گئی، تو اسحاق جہال کے ساتھ چونکہ ان کی محبت ہے اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں جب ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں کہ محمد علی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تو ہمیں پھر غصہ نہیں آئے گا؟ تو اس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم غلطیاں ڈھونڈیں گے، تو اس لحاظ سے پھر ہمیں غصہ آتا ہے۔ میں نے پھر کہہ دیا تھا کہ علماء کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں، علماء کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ اگر اس کا علماء کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ بتا دے کون کون ہے، تاکہ ہم بھی ان علماء سے پوچھیں۔ میرے علم کے مطابق اہل حق علماء سے اس کا کوئی خاص رابطہ نہیں، اگر ہے تو وہ پیش کرے گا۔ تو میں نے فون پہ جو بتا دیا تھا تو وہ یہی بات کہی تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول صحیح بخاری میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جو صحیح ہو، جنہیں وہ پہچانتے ہو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے اور تکذیب کرے؟ صحیح بخاری 127۔ آپ عوام کے سامنے وہ بات کریں جو عوام کو سمجھ آ جائے۔ تو جب آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلطیاں لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ بدظن ہوتے ہیں پھر۔ اور کئی لوگ آتے ہیں، ایک آدمی آیا یہاں میرے پاس، اس نے بات کی دیکھو جی نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں اور وہ ہم میں سے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کسی اور صحابی کے بارے میں ہے تو میں نے اس کو بتایا بھائی آپ نے صرف علی کی ویڈیو سن کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت میں آپ آگے بڑھ گئے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے دل میں بغض آ گیا، چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اول جیش من امتی، کہ میرے امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری 2924 نمبر حدیث۔ اس سے بڑھ کر سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس نے بات کی تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کی ویڈیو میں بھی بات واضح ہے، لیکن 100 بسم اللہ ہم غلطیاں بیان کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کی اس تقریر سے، ان الفاظوں سے رافضیت کی بو آ رہی ہے۔ اور جہاں تک ہمارا رابطہ ہے تو فون پر اسی طرح اگر وہ فون کریں تو ہم جواب دے دیتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی دیوبندی بریلی کوئی بندہ ہمیں فون کرے تو ہم جواب دیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر اس کے اہل حدیث کے ساتھ محبت نہیں تو ہمارے بھی ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔
اس بارے میں آخر میں میں صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، امام ترمذی، امام نسائی، امام حمیدی، امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے استاد امام قتیبہ بن سعید المتوفی 240 ہجری۔ انہوں نے فرمایا اگر تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو یہ شخص سنت پر ہے۔ اور ایک دوسرا حوالہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، امام ابن ماجہ، امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد، امام احمد بن سنان الواسطی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 256 ہجری۔ انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ معرفت علوم الحدیث الحاکم صفحہ 4 حدیث نمبر 6 وسند صحیح۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اہل حدیث سے محبت رکھتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے ہے، اور جو شخص اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے تو وہ شخص پکا بدعتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔